یہ آج ہم نے بنایا شیر خورما. یہ دیکھیں شیر خورما کا کیسا پیارا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، کیا حال چل ہے؟ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. تو آج ہم یہ دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں شیر خورما. تو شیر خورما کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس طرح کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اس کو جو سوئی ہے، یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے ایک پیکٹ سیوے میں سے ہم نے آدھا پیکٹ لیا سیوے کا. یہ لمبی لمبی جو بریک سیوی ہے، تو اس کو ہم نے روسٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں ڈال کے نا ہلکا سا اس کو ہم نے روسٹ کرنا ہے. روسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا روسٹ ہوتی ہے تو اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے روسٹ کرتے رہنا ہے، اور اس کی خوشبو بہت پیاری خوشبو اور بہت مزیدار خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ویڈیو کا انٹر ضرور دیکھے گا. آج ہم بنا رہے ہیں شیر خورما. تو یہ اکثر جو لوگ بڑی بڑی جو عیدیں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اس میں بہت پسند کیا جاتا ہے. شادیوں میں بھی، دعوتوں میں بھی، اور چھوٹے گھروں میں بھی بچوں کو بھی جب بنا کے کھلا سکتے ہیں. تو اس کو یہ جو ہے بہت مزیدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو انشاءاللہ گھر میں ضرور بنا کریں. آپ اس کو مکھن کے ساتھ بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ روسٹ کر سکتے ہیں. مکھن ہو، دیسی گھی ہو، یا کوکنگ آئل ہو، اس کو ہلکا سا روسٹ کرنا، زیادہ وہ نہیں کرنا کڑک، تو پھر یہ کڑوی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں جی روسٹ کرنا ہے، ہلکی آنچ پہ، بالکل ہلکی آنچ پہ. تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو ہلاتے رہنا ہے، روسٹ کرتے رہنا ہے. جیسے یہ روسٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ماشاءاللہ جی. تو آپ ویڈیو گھنٹہ وہ دیکھیے گا، ویڈیو بہت مزیدار بننے والی ہے. تو یہ دیکھیں جی، اگر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. لائک شیئر اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. تو ناظرین، یہ ہم جو شیر خورما جو بنا رہے ہیں، یہ اب گھروں میں بہت آسان طریقے سے بنانے کا نا. تو یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ہلکا سا روسٹ کرتے رہنا ہے. تو ماشاءاللہ جی، یہ جیسے روسٹ ہوگا تھوڑی خوشبو آئے گی، ہم اس کو باہر نکالیں گے، اس کو پھر ٹھنڈا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نا دودھ کو لے آئیں گے. دودھ آپ ہمیشہ اچھا دودھ استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ روسٹ ہو چکا، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیے. تو ہم نے لیا ہے 2 لیٹر دودھ. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں 2 لیٹر دودھ ہم نے لے لیا. 2 لیٹر دودھ لے کے ہم نے اس کو اس پین کے اندر ڈال دیا ہے. اب ہم اس کے اندر کیا کیا ڈالیں گے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں جی. اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے. پکانے کے بعد تو ہم اس کے اندر تھوڑا کریم بھی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ کریم ایڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دودھ آج کل جو ملتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے کریم اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. دودھ آج کل ملتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے دودھ ہوتے ہیں، کھلا دودھ. ویسے تو کھلا دودھ استعمال کرنا نہیں چاہیے. جو آنکھوں سے سامنے جو دودھ نکلا ہو وہ تو ہم استعمال ضرور کریں گے، لیکن جو آنکھوں سے سامنے نکلا ہوا نہ ہو تو وہ دودھ جو ہے نا وہ پھر دودھ کریم نکلا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کے اندر وہی کریم اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. 2 ڈبی کسی بھی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا آپ کریم اس کے اندر ایڈ کر کے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو یہ دیکھیں اس کا مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ دیکھیں جی، ہم نے چھوٹی الائچی بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی. اس کا چھوٹی الائچی بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے، کریم بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے. تو اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے ہم نے. اس ہلکی آنچ پہ پکتے رہے تو یہ دودھ بالکل گاڑھا ہو جائے گا، بہت مزیدار دودھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں جی، جیسے ابلے گا تھوڑی ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا تو یہ دودھ بہت گاڑھا ہو جائے گا. تو ہم نے بھی اسی طریقے سے اس کو پکانا ہے. تو یہ دیکھیں چھوٹی الائچی ہم نے توڑ کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے. دیکھا جی ماشاءاللہ سے ہم لگے ہوئے ہیں شیر خورما بنانے کے لیے. تو صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا چینی. 1.5 پاؤ چینی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. تو آپ چاہیں تو میٹھا چیک کر کے آپ چاہیں تو زیادہ بھی اس کے اندر، یہ دیکھیں جی. ٹھیک ہے. چینی آپ زیادہ بھی اس کے اندر اگر چاہیں چیک کر لیں چینی. اگر آپ کو میٹھا کم لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی. اس طریقے سے ہم نے اس کو جی. یہ دیکھیں جی، ہمارا چینل ہے فوڈ ریسیپی عاشق کے نام سے چینل بنا ہوا ہے. میں جی شیف محمد عاشق، آپ اپنا شیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے اس کے اندر دودھ پک چکا ہے اچھے طریقے سے. پھر ہم نے اس کے اندر یہ جو سیوی ہیں وہ اس کے اندر جو ہم نے روسٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینی ہے. بسم اللہ ضرور پڑھا کریں. تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے. تو ماشاءاللہ جی اس طریقے سے ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے ہیں. جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ. جتنا ہلکی آنچ پہ پکے گا اتنا ہی مزیدار بنے گا. ٹھیک ہے.
تو آپ چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا. فوڈ ریسیپی عاشق نام سے چینل ہے تو چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت اچھی ڈشز ہیں, بہت اچھے آئٹم ہیں, بہت اچھی ریسیپیز ہیں. تو آپ انشاءاللہ وزٹ ضرور کیجیے گا. اگر کوئی بھی آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور بنائیں. ریسیپی ساری بہت اچھی ہے, آپ ریسیپی چیک کیا کریں, بنایا کریں گھر میں, انجوائے کیا کریں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں جیسے تھوڑا تھوڑا جوش آئے گا, یہ پکے گا تو ہلکے آنچ پہ اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اس طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ پکتا رہے گا, جتنا یہ پکے گا اتنا ہی مزیدار بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. باقی آپ یہ دیکھیں, باقی آپ اگر ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ڈسکرپشن پہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, تو ہمارا جو پکوان سینٹر ہے وہ ہے بھاولپور شہر میں. تو ہم بھاولپور کی رہائشی ہیں. اگر آپ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہمارا بھاولپور میں پکوان سینٹر ہے. پکوان سینٹر میں ہم نے بہت بڑے ہم نے فنکشن کرتے ہیں, بڑے ہالوں میں, اور آؤٹ ڈور کے بھی ہم نے بڑے فنکشن کرتے ہیں. اس میں سے آپ پاکستانی, چائنیز, انگلش, اٹیلین, باربیکیو, کانٹیننٹل, جو بھی آپ کھانا انشاءاللہ بنوانا چاہیں انشاءاللہ بن سکتا ہے. جہاں بھی آپ بنوانا چاہیں تو وہ بن سکتا ہے. نمبر ہم نے ڈسکرپشن پہ دیا ہوا ہے, آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ضرور کیجیے گا, خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا. اگر آپ کوئی کھانا دعوت ولیمہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کا پروگرام ہو, کھانا بنانا چاہو تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا. تو انشاءاللہ ہم آپ کو کھانا بنا کے, ہمارا جو طریقہ کار بہت آسان ہے. انشاءاللہ آپ ایک دفعہ وزٹ کریں تو ہم سب جتنے بھی شیف ہیں, جتنے بھی ہیں, ہم سب کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے ہلکے آنچ پہ پکاتے رہنا ہے ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی بل تیار ہونے والا ہے ماشاءاللہ. یہ بہت گاڑھا ہو چکا ہے. تو ہم اس کو شیر خورمہ ہم بنا رہے ہیں آج کی جو ڈشز ہے شیر خورمے کے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شیر خورمہ ہو چکا ہے تیار. ہم نے اس کو نیچے اتار دیا, یہ دیکھیں اس طریقے سے. تو اس کو اتار کے آپ اس کے اندر ہم نے, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈرائی فروٹ, یہ آگے یہ ہے جی اس کا ڈرائی فروٹ جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. آپ اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ بادام, کاجو, کشمش, چھوارے بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ لیکن ہم نے اس کا ایڈ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ ہمیں جو اوپر جو ہے نا ڈیمانڈ جس کو ہم نے بنایا تھا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے بچے کے اوپر سے زیادہ آپ نے دکھانا ہے. تو ہم نے اوپر اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو شو بھی بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کی گارنش کرنی ہے. تو انشاءاللہ تو ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ گھر میں شیر خورمہ بنایا کریں. جیسے کہ بڑے عیدیں ہوتی ہیں, وہ بڑی عیدوں میں بڑے پکوان, بڑی عیدوں میں بڑے پکوان, بڑے ڈشز بنتی ہیں. خاص طور پہ ہر عید پہ یہ شیر خورمہ تو لوگ بہت شوق سے بناتے ہیں. تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتہ نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ شیر خورمہ بنایا کریں خوبصورت. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی, دیکھیں میں نے اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے کیسی بہت اچھی چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت. تو ہمیں بھی اللہ کا نیک کام, اللہ کے جو کام وہ بھی ہمیں بھی کرنے چاہیے. دیکھیں یہ دیکھیں کال ملتے